گوچی بیلا اور نیلا بھوت 5ویں قسط۔ اب گوچی اطمینان سے اٹھا، اپنے کپڑوں اور سر سے ریت جھاڑی۔ وہ یہ جان کر حیران ہو گیا کہ شتر مرغ کی آنکھوں میں ریت جھونکنے والی بیلا تھی۔ وہ قریب ہی ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور عین اس مشکل وقت میں سامنے آ گئی اور گوچی کی مدد کو آ پہنچی۔ گوچی نے بیلا سے پوچھا، تم یہاں کہاں سے آ گئی؟ بیلا بولی، میں تمہارا اس وقت سے پیچھا کر رہی ہوں جب تم گھر سے نکلے تھے۔ میں بہت پریشان تھی کہ تم اداسی میں گھر سے نکلے ہو اور مجھے بھی ساتھ لے جانے کی پیشکش نہیں کی، کہیں تم اپنا کوئی نقصان نہ کر بیٹھو۔ یہی سوچ کر میں تمہارے پیچھے ہو لی۔ دونوں بہن بھائی اب خوشی خوشی آگے بڑھنے لگے اور پرجوش انداز میں ایک دوسرے کو بیتے ہوئے واقعات بتانے لگے۔ بیلا نے کہا، بھائی، آپ کو نیلے بھوت کی شرائط نہیں ماننا چاہیے تھی۔ ایسے خزانے کا کیا فائدہ اور کیا بھروسہ جو پل میں ریت بجری اور ٹھیکروں میں تبدیل ہو جائے۔ گوچی بولا، ارے یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مگر سب لوگ مجھے سست، کاہل، کامچور اور ناکام اور نکما انسان سمجھتے ہیں۔ بس میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، میں لالچی قطعی نہیں ہوں، چاہے کتنی ہی مفت کی دولت مل جائے۔ البتہ مہم جوئی تو کی جا سکتی ہے نا؟ میں یہ مہم ادھوری نہیں چھوڑ سکتا اور ہر طرح کے خطرات کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تم بھی اس مہم میں میری شریک ہو سکتی ہو۔ بیلا بولی، تو ٹھیک ہے، اب باقی دوسری شرائط کیا ہیں؟ نیلے بھوت کی؟ گوچی بولا، اب ہمیں سنہری مچھلی پکڑنا ہے اور اس کے بعد شیر کی بتیسی بھی لانی ہے۔ بیلا نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے کہا، ہم بتیسی شیر کے منہ سے بھلا کیسے نکال پائیں گے؟ چونکہ اب وہ بھی گوچی کی مہم میں شریک کار تھی اور پرجوش بھی تھی، لہٰذا مزید سوال کرنے کے بجائے پھر خاموشی ہو رہی۔ اب دونوں بہن بھائی پانی اور سائے کی تلاش میں آگے بڑھنے لگے۔ دور کہیں ریت پر پانی پھیلا نظر آیا۔ بیلا بولی، سایہ دار درخت تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے، مگر سامنے دیکھو تو صحیح، دور بہت سا پانی چمکتا نظر آ رہا ہے۔ مگر جوں جوں دونوں آگے بڑھتے رہے، پانی نظروں سے اور دور اور دور اور دور ہوتا ہی جا رہا تھا۔ تھکن سے دونوں نڈھال ہونے لگے۔
اور مزید تھکن سے بچنے کے لیے دونوں باری باری انڈے والا تھیلا ایک دوسرے کو تھما دیتے۔ پانی تو ملنا تھا نہ ملا۔ دراصل یہ ایک سراب تھا جو عموماً ریگستان میں نظر آتا ہے۔ یکایک تیز ہوا چلنے لگی جس سے ریت پر لہریں بننے لگیں۔ یہ منظر دونوں کے لیے بہت دلچسپ، بالکل نیا اور خوبصورت اور انوکھا تھا۔ اچانک نیلے بھوت کی آواز آئی۔ پانچویں قسط یہیں تک۔